بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید پلید نے 60 ہجری تقریباً 22 رجب المرجب تخت شام پر قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول ہوئی جو اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اطراف ممالک میں اپنے مکتوب روانہ کیے تاکہ ان لوگوں کو جو بیعت نہیں کرنا چاہتے ان کو جبراً بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ یزید نے بقیہ سب کو چھوڑ کر اپنی سب سے زیادہ توجہ حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر مرکوز کر رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو بقیہ تمام لوگ بآسانی اس کی بیعت کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بس اس نے ایک مکتوب مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا اور بذریعہ قاصد روانہ کر دیا۔ اس خط میں یزید نے جہاں اپنے والد کی وفات اور اپنی جانشینی کا ذکر کیا تھا، وہیں اس نے یہ بھی لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے حسین، ابن زبیر اور ابن عمر کو میری بیعت پر مجبور کرو، اور جب تک یہ میری بیعت نہ کریں ان کو ہرگز نہ چھوڑو۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی خط کے ساتھ ایک اور خفیہ رکا بھی بھیجا گیا جو بالخصوص گورنر مدینہ کے لیے تھا، جس میں اسے کچھ یوں سخت تاکید کی گئی تھی کہ ان کے سامنے میرا خط پیش کرو اور ان سے جو بھی میری بیعت کرنے سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دو۔ خط اس لیے تھا کہ وہ ان صاحبان کو پڑھ کر سنایا جائے، اور رکا بس گورنر اور اس کے خاص کرندوں کے لیے حکم نامہ تھا۔ بہرحال اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا جو فطرتاً صلح پسند اور خون ریزی و فساد کو پسند نہ کرتا تھا۔ اس کو جب یزید کا خط ملا تو وہ ڈر گیا کہ یزید نے یہ کیسا حکم جاری کر دیا ہے، کیونکہ ان تینوں صاحبان اور بالخصوص سیدنا امام حسین پر دراندازی در حقیقت اپنی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے مترادف ہوگی۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا اور پوچھا، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مروان، جو کہ پہلے ہی مفسد و بد باطن تھا، کہنے لگا، تم ابن زبیر اور ابن علی دونوں کو بلاؤ اور ان کو بیعت پر مجبور کرو، اور اگر یہ دونوں بیعت کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ان کی گردنیں مارو اور یزید کو بھیج دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مدعی خلافت بن جائیں اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے اس کی بات سن کر کہا، خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے گا کہ میں اس کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، خواہ مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت ہی کیوں نہ دے دے، لیکن ہاں میں ان کو بلوا کر بات کروں گا۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین اور دوسرے دونوں اصحاب کو بلوانے کے لیے قاصد روانہ کر دیے۔ قاصد جب ان کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم دونوں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے محو گفتگو تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی قاصد نے آپ لوگوں کو گورنر کا پیغام دیا تو آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ضرور یزید پلید کی بیعت کروانے کے لیے بلوایا گیا ہے، کیونکہ یہ خبر آپ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے۔ بس قاصد کو واپس بھیج دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر، ابن عمر اور چند دیگر اصحاب کو ساتھ لیا اور والی مدینہ کے پاس پہنچ گئے۔ گورنر ولید نے کہا، حضور، میں نے آپ کو تکلیف دی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے نہایت مجبوری اور پریشانی میں آپ لوگوں کو بلوایا ہے۔ مجھے یزید نے یہ حکم نامہ بھجوایا ہے جسے آپ خود ہی پڑھ لیں تو مناسب ہے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور فرمایا، اے والی مدینہ، ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہیں، ہمارے گھر فرشتوں کی آمد و رفت ہے، خدا نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے، اور یزید فاسق، فاجر، شارب الخمر یعنی شراب کا عادی اور ظالم و قاتل اور معلن فاسق ہے۔ ہم ایسے شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ میں حسین پاک خاندان سے ہوں۔ یعنی پاک کا کیا کام ہے کہ وہ پلید کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ پھر فرمایا، صبح ہونے دو، ہم غور کریں گے اور آپ بھی غور کریں کہ ہم میں کون بیعت خلافت کا حقدار ہے۔ دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ وہ الفاظ تھے
جن پر زمانے نے دیکھا کہ آپ خون کے آخری قطرے تک ڈٹے رہے، کیونکہ اگر آپ اس دن جھک جاتے اور پلید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو آیا تطہیر کی مبارک چادر پر وہ دھبا لگ جانا تھا جس سے قیامت کو بھی بچاؤ نہ تھا۔ یہی وہ حق بات تھی جس کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں آزمایا گیا، اور آپ کو ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ علماء کرام لکھتے ہیں، گویا کہ اس دن سے ہی کربلا کی طرف پہلی سیڑھی کی ابتدا ہو گئی۔ الغرض امام علی مقام یہ جواب ارشاد فرما کر گورنر کو وسلام کہہ کر واپس لوٹ گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو مروان نے پھر گورنر سے کہا، تم نے کوئی سخت قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ تمہیں چاہیے تھا جو بھی انکار کرتا اسے فوراً قتل کر ڈالتے۔ ولید بن عتبہ نے کہا، مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ تو مجھے بار بار مفسدانہ و صفاکانہ مشورہ دیتا ہے۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے تو یاد رکھو، میں اپنا دین اور دنیا ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے دنیا کی بادشاہی اور دنیا کی دولت مل جائے تو بھی میں حسین کے ساتھ ایسا اقدام نہیں کروں گا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپس لوٹنے کے بعد اہل بیت اطہار اور دیگر رفقائے اہل مدینہ سے یزید کی ساری بات بیان فرمائی اور ان سے اور اپنے بھائی حضرت محمد ابن الحنفیہ سے مشورے طلب کیے۔ انہوں نے امام علی مقام سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، میری رائے وہی ہے جو میں والی مدینہ ولید بن عتبہ سے کہہ آیا ہوں۔ میں ہرگز ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی خلافت تسلیم کروں گا۔ بس لوگوں نے آپ کی بات سنی اور آپ سے اتفاق کرتے ہوئے مشورہ دیا، پھر آپ مدینہ سے مکہ شریف چلے جائیں، کیونکہ اب یزید کی یزیدیت کا خطرہ یقینی ہے۔ جب اسے آپ کے انکار کا حال معلوم ہوگا تو وہ غصے میں پاگل ہو جائے گا اور آپ کے خون کے در پہ ہوگا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی یہی خیال رکھتے تھے کہ اب مدینہ رہنا مناسب نہیں، کیونکہ یزید کہیں میری وجہ سے اہل مدینہ پر جنگ نہ مسلط کر دے۔ بس آپ نے فوراً مدینہ طیبہ کو خیر بات کہنے کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کی تیاریاں شروع فرما دی۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں آخری رات کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور ایمان افروز ہے، جسے ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نیکوکاروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔